کہانی کا آغاز ایک نہایت چالاک اور ذہین چور فرینک مورس سے ہوتا ہے، جسے بینک ڈکیتی کے سنگین مقدمے میں گرفتار کر کے عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہوتی ہے۔ پولیس اسے دنیا کی سب سے محفوظ سمجھی جانے والی جیل الیکٹراز منتقل کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جیل سمندر کے بیچ ایک ایران جزیرے پر بنی ہوئی ہے، جہاں سے فرار ہونا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی قیدی دیواریں بھی پار کر لے تو سامنے بے رحم سمندر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے الیکٹراز کو دنیا کی سب سے محفوظ جیل کا درجہ حاصل تھا، اور یہاں صرف خطرناک ترین مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ رتبہ زیادہ دن قائم نہیں رہنے والا۔ فرینک مورس اس جیل میں قدم رکھتے ہی گھبرا ضرور جاتا ہے، کیونکہ سیکیورٹی ناقابل یقین حد تک سخت ہے، مگر اس کے دل و دماغ میں ایک بات بالکل صاف ہوتی ہے، وہ اپنی باقی زندگی اس قبر جیسی جگہ میں نہیں گزارنے والا۔ مکمل تلاشی کے بعد اسے ایک تنگ سیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک گارڈ طنزیہ انداز میں کہتا ہے، ویلکم ٹو الیکٹراز، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل کہانی جنم لیتی ہے۔ اچانک ایک بیل بجتی ہے، تمام سیل خود بخود کھل جاتے ہیں اور قیدیوں کو باہر نکالا جاتا ہے۔ جیل کا نظم و ضبط انتہائی سخت ہے، صفائی، وقت کی پابندی اور قوانین کی خلاف ورزی پر فوری سزا۔ سب قیدی ایک جیسے کپڑوں میں لائن بنا کر ناشتہ لینے آتے ہیں۔ مورس کے سامنے لٹمس نام کا ایک قیدی کھڑا ہوتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ اسے کانٹا نہیں ملا، وہ نوڈلز کیسے کھائیں۔ لٹمس سرد لہجے میں جواب دیتا ہے کہ یہ اس کا گھر نہیں، جو ملا ہے خاموشی سے کھاؤ۔ اسی دوران ولف نامی ایک نہایت درندہ صفت قیدی مورس کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ولف پورے جیل میں اپنے تھاک بٹھائے ہوئے ہوتا ہے اور ہر قیدی اس سے خوف زدہ رہتا ہے۔ کھانے کے دوران لٹمس مورس سے تھوڑا سا کھانا مانگتا ہے اور مورس اپنی پلیٹ آگے کر دیتا ہے۔ تب مورس دیکھتا ہے کہ لٹمس خود نہیں کھا رہا بلکہ ایک چوہے کو کھلا رہا ہے۔ رات کو ایک گارڈ مورس کو وارڈن کے دفتر لے جاتا ہے۔ وارڈن نہایت سرد اور سخت لہجے میں کہتا ہے کہ وہ مورس کی ذہانت سے واقف ہے، مگر یہاں اس ذہانت کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس جیل سے آج تک کوئی زندہ باہر نہیں نکلا۔ وہ خبردار کرتا ہے کہ یہاں سے فرار کا سوچنا بھی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ مورس ظاہری طور پر عاجزی دکھاتا ہے، مگر اندر ہی اندر اس کا دماغ پہلے دن سے فرار کی منصوبہ بندی میں مصروف ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی ملاقات کے دوران مورس موقع پا کر وارڈن کا ایک چھوٹا سا نیل کٹر چرا لیتا ہے۔ بظاہر یہ ایک معمولی چیز تھی، مگر مورس جانتا تھا کہ الیکٹراز جیسے جہنم میں یہی چیز آزادی کی کنجی بن سکتی ہے۔ واپس آ کر وہ نیل کٹر کو بائبل کے اندر چھپا لیتا ہے۔ اگلے دن باتھ روم میں ولف پھر اس سے الجھاتا ہے، مگر اس بار مورس خاموش نہیں رہتا۔ وہ پوری طاقت سے ولف کو قابو میں کر کے بری طرح پیٹ لیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد پورے جیل میں مورس کا رعب بیٹھ جاتا ہے۔ بعد میں مورس کو لائبریری میں کام مل جاتا ہے، جہاں اس کی ملاقات انگلش نامی ایک بزرگ قیدی سے ہوتی ہے، جو برسوں سے الیکٹراز میں قید ہوتا ہے اور جیل کے ہر راز سے واقف ہے۔ وہ مورس کو کتابیں دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہاں کیا کچھ ہوتا ہے۔ کھلے صحن میں مورس کی ملاقات ڈاک نامی ایک سادہ دل آرٹسٹ سے ہوتی ہے، جو پینٹنگ بنا کر خود کو ذہنی طور پر زندہ رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ ڈاک کہتا ہے کہ اس جیل میں ہر انسان پاگل ہو سکتا ہے، مگر اس کی پینٹنگز ہی اس کی واحد خوشی ہے۔ ایک دن انگلش کے سامنے مورس صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ وہ اس جیل سے بھاگنا چاہتا ہے۔ انگلش ہنس کر کہتا ہے کہ یہ جیل نہیں، قبر ہے، یہاں سے نکلنے کا واحد راستہ موت ہے۔ دیواریں، گارڈز اور سمندر سب مل کر فرار کو ناممکن بنا دیتے ہیں، مگر مورس کے حوصلے پست نہیں ہوتے۔ کچھ دن بعد ولف ایک بار پھر مورس پر چاقو سے حملہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں فائرنگ ہو جاتی ہے اور مورس کو ڈی بلاک میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں اندھیرے میں بدترین تشدد کیا جاتا ہے۔ 2 ہفتوں بعد جب وہ واپس آتا ہے تو لٹمس اپنے چوہے کے ذریعے اسے ایک نوٹ بھیجتا ہے، جس پر لکھا ہوتا ہے، ویلکم بیک۔ اسی دوران چارلی نامی ایک نیا قیدی مورس کے ساتھ والی سیل میں آتا ہے اور جلد ہی دونوں گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ ایک دن وارڈن اچانک تلاشی کے دوران ڈاگ کی تمام پینٹنگ ضبط کر کے پھینک دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ صدمہ ڈاگ کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اگلے دن وہ کارپینٹری کے دوران اپنی 3 انگلیاں کاٹ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جن انگلیوں سے وہ پینٹ نہیں کر سکتا وہ اس کے کسی کام کی نہیں۔ جاتے جاتے وہ مورس کی جیب میں وہی پھول رکھ دیتا ہے جو وہ اپنی پینٹنگز میں بناتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مورس کے دل میں وارڈن کے خلاف نفرت مزید گہری ہو جاتی ہے۔ اسی دوران مورس کی ملاقات 2 بھائیوں جان اور کلیرنس سے ہوتی ہے، جو اس کے پرانے ساتھی نکلتے ہیں۔ اب فرار کا منصوبہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ ملاقات کے دن چارلی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں شدید بیمار ہے، جس کے بعد وہ بھی اس منصوبے کا حصہ بننے پر آمادہ ہو جاتا
ہے چاروں مل کر ایک مکمل پلان بناتے ہیں، سیل کے وینٹ سے سرنگ کھودنا، جعلی سر بنانا، بارش کے کوٹ سے ربڑ بوٹ اور لائف جیکٹ تیار کرنا۔ سب کچھ آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے۔ مورس نیل کٹر، چمچ اور دھات کے ٹکڑوں سے اوزار بناتا ہے۔ جعلی سر کنکریٹ کے پاؤڈر، پانی، پینٹ اور بالوں سے تیار کیے جاتے ہیں تاکہ رات کے وقت گارڈز کو دھوکہ دیا جا سکے۔ ایک رات مورس اکیلا چھت تک پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں ایک مضبوط لوہے کی گرل ہے جسے کاٹنے کے لیے ڈرل درکار ہے۔ بعد میں میوزک کلاس میں وہ ایک چھوٹا پنکھا چرا لیتے ہیں اور اسے ڈرل مشین میں بدل دیتے ہیں۔ کئی راتوں کی محنت کے بعد وہ گرل کا ایک حصہ کاٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آخر کار وہ منگل کی رات کا انتخاب کرتے ہیں۔ سب کچھ تیار ہوتا ہے، جعلی سر بستر پر رکھے جاتے ہیں، سرنگیں کھلی ہوتی ہیں اور سمندر پار کرنے کا سامان مکمل ہوتا ہے۔ ناشتہ کرتے وقت مورس ڈاگ کا دیا ہوا پھول میز پر رکھتا ہے جسے وارڈن مسل دیتا ہے۔ لٹمس احتجاج کرتا ہے مگر اسی لمحے دل کا دورہ پڑنے سے وہ گر جاتا ہے۔ اسی رات چاروں قیدی آزادی کے لیے آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آدھی رات کے سناٹے میں سخت پہرے کے باوجود وہ دنیا کی سب سے محفوظ جیل کو چکما دینے کے لیے تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ الیکٹراز جو کبھی ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی اب تاریخ بدلنے والی تھی۔